السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 32 سورہ کہف۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا۔ لَٰكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے، اور یُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِیعَ لَهُ طَلَبًا، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا۔
اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے، اور ہم ان سب کو گھیرا کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا، آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقرر وقت کبھی نہیں لائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے میری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ آیت نمبر 49 تک کی تلاوت اور ترجمہ تھا۔ اب میں اس کی تفسیر پڑھتی ہوں۔ یعنی ان لوگوں پر ساری حجتیں تو تمام ہو چکیں، اب ان کے پاس اپنے کفر پر اس کے سوا کوئی دلیل باقی نہیں رہی کہ یہ پیغمبر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسا عذاب پچھلی امتوں پر آیا تھا، اگر ہم باطل پر ہیں تو ویسا ہی عذاب ہم پر لا کر دکھاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پیغمبروں کا کام اپنے اختیار سے عذاب نازل کرنا نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں کو عذاب سے متنبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نافرمانوں پر فوراً عذاب نہیں بھیجتا بلکہ اپنی رحمت کی وجہ سے انہیں مہلت دیتا ہے تاکہ اس مہلت کے دوران جن کو ایمان لانا ہو وہ ایمان لے آئیں۔ البتہ اس کی طرف سے نافرمانوں کو عذاب دینے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو کوئی اس عذاب کو ٹلا نہیں سکے گا۔ یہاں سے آیت نمبر 82 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان
فرمایا جو خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تفصیل ایک طویل حدیث میں بیان فرمائی ہے جو صحیح بخاری میں کئی سندوں سے منقول ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چونکہ ہر پیغمبر اپنے وقت میں دین کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی فرما دیا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت دی گئی کہ اس سوال کا صحیح جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے کچھ ایسے گوشوں سے روشناس کرائیں جو ان کی واقفیت کے دائرے سے باہر تھے۔ چنانچہ انہیں حکم دیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں۔ ان کو پتہ یہ بتایا گیا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں تک سفر کریں اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائیں۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ مچھلی گم ہو جائے گی، بس اسی جگہ انہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوئے، جو بعد میں خود پیغمبر بننے والے تھے۔ آگے کا واقعہ خود قرآن کریم میں آ رہا ہے، البتہ یہاں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ سفر کرایا گیا اس کا ایک مقصد تو یہ ادب سکھانا تھا کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہنا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا۔ علم تو ایک ناپیدا کنار سمندر ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا علم کس کے پاس زیادہ ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آنکھوں سے اس بات کی ایک جھلک دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور علم سے اس کائنات کا نظام کس طرح چلا رہا ہے۔ اس کائنات میں بہت سے ایسے واقعات روزمرہ انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں جن کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ انسان کی نظر چونکہ محدود ہے، اس لیے وہ اس حکمت کو بسا اوقات نہیں سمجھتا، لیکن جس قادر مطلق کے ہاتھ میں پوری کائنات کی باغ ڈور ہے وہی جانتا ہے کہ کس وقت کیا واقعہ پیش آنا چاہیے۔ اس بات کی مزید وضاحت انشاءاللہ اسی واقعے کے آخر میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان پر پہنچ کر کچھ دیر کے لیے سو گئے تھے۔ اسی دوران وہ مچھلی جو ایک زنبیل میں تھی وہاں سے کھسک کر دریا میں جا گری اور جس جگہ گری وہاں پانی میں سرنگ سی بن گئی جس میں جا کر مچھلی غائب ہو گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام اس وقت جاگ رہے تھے اور انہوں نے یہ عجیب واقعہ دیکھا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، حضرت یوشع علیہ السلام اس وقت جاگ رہے تھے اور انہوں نے یہ عجیب واقعہ دیکھا، مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس لیے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگ کر آگے روانہ ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام ان کو یہ بات بتانا بھول گئے اور یاد اس وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے چل کر ناشتہ مانگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی علامت بتائی گئی تھی کہ جس جگہ مچھلی گم ہوگی وہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اس لیے حضرت یوشع علیہ السلام نے تو ڈرتے ڈرتے یہ واقعہ ذکر کیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سن کر خوش ہوئے کہ منزل مقصود کا پتہ لگ گیا۔
صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چٹان کے پاس واپس پہنچے تو وہاں وہ چادر اوڑھے ہوئے لیٹے نظر آئے، اور ان کو جس خصوصی علم کے سکھانے کا ذکر فرمایا گیا ہے اس سے مراد تکوینیات کا علم ہے، جس کی تشریح اس واقعے کے آخر میں آ رہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی تکوینیات کا علم، اور آپ کو ایک ایسا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں، یعنی شریعت کا علم۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر اس میں سوراخ کر دیا تھا۔ مذکورہ حدیث میں ہے کہ وہ لڑکا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ بستی والوں نے مہمانی سے تو انکار کر دیا تھا، لیکن دیوار کی مرمت پر ان سے جائز اجرت وصول کی جا سکتی تھی، جس سے ہمارے کھانے کا بھی انتظام ہو سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملوانے اور یہ واقعہ دکھانے کا اصل مقصد ایک اہم حقیقت کا مشاہدہ کرانا تھا، اور اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ واقعہ ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ اسلامی شریعت کی رو سے کسی کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف کرے، خاص طور پر اس کی تو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی ملکیت کو کوئی نقصان پہنچا دے، چاہے وہ نقصان خود مالک کے فائدے کی نیت ہی سے پہنچایا گیا ہو۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کی اجازت کے بغیر اس کا تختہ نکال دیا۔ اسی طرح کسی بے گناہ کو قتل کرنا شریعت میں انتہائی سنگین جرم ہے، خاص طور پر کسی نابالغ لڑکے کو قتل کرنا تو حالت جنگ میں بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کوئی فساد مچائے گا، تب بھی اس وقت اسے قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کر دیا، اور چونکہ یہ دونوں باتیں شریعت میں ناجائز تھیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر خاموش نہیں رہ سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے شریعت کے بالکل خلاف یہ کام کیسے کیے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کائنات میں جتنے واقعات ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری نظر میں اچھے معلوم ہوتے ہوں یا برے، ان کا تعلق ایک ایسے جہان سے ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اور جسے اصطلاح میں عالم تکوین کہا جاتا ہے، جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی تکوینی احکام کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے۔ کسی شخص کو کتنے عرصے زندہ رہنا ہے اور کب اس کی موت واقع ہوگی، وہ کتنے عرصے صحت مند رہے گا اور کب بیمار ہو جائے گا، اسے کب کون سا روزگار نصیب ہوگا اور اس کے ذریعے وہ کتنی روزی کما سکے گا، اس قسم کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ براہ راست طے فرماتے ہیں، اور ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کارندے مقرر فرما رکھے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر اللہ تعالیٰ کے ان تکوینی احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ مثلاً جب اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما لیا کہ فلاں شخص کی موت کا وقت آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ اس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی تکوینی حکم کی تعمیل میں کسی کی موت واقع کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا،
बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करता है। किसी इंसान को ये हक नहीं पहुंचता कि वह किसी दूसरे की जान ले, लेकिन जिस फरिश्ते को अल्लाह ताला ने इसी काम पर मुकर्रर फरमाया है उसके लिए कोई जुर्म नहीं। अल्लाह ताला के तकवीनी अहकाम को नाफिज करने के लिए आम तौर से फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहें ये फरीज़ा सौंप सकते हैं। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम अगरचे इंसान थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको फरिश्तों की तरह आलम तकवीन का पैगंबर बना दिया था। उन्होंने जो कुछ किया अल्लाह ताला के तकवीनी हुक्म के ज़रिए किया। लिहाजा जिस तरह मौत के फरिश्ते पर यह एतराज़ नहीं किया जा सकता कि उसने एक बेगुनाह की जान लेकर गुनाह का इर्तिकाब किया है, क्योंकि वह अल्लाह ताला की तरफ से उसी बात के लिए मामूर था। इसी तरह हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम भी उस कश्ती को ऐब लगाने और उस लड़के को कत्ल करने पर अल्लाह ताला की तरफ से तकवीनी तौर पर मामूर थे, इसलिए उनका यह अमल कोई जुर्म नहीं था। अलबत्ता हम लोग दुनिया में रहते हुए शरीयत के अहकाम के पाबंद हैं और हमें आलम तकवीन का ना इल्म अता किया गया है और न इस आलम से मुताल्लिक हमें कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए हम उन्हीं अहकाम के मुकल्लिफ हैं जो इस जीती जागती ज़िंदगी में हमें आँखों से नज़र आते हैं। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो इसी जीती जागती दुनिया के पैगंबर थे और जो शरीयत उनको दी गई थी उसी के पाबंद थे, इसलिए वो न हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की इन बातों पर खामोश रह सके और न आइंदा उनके साथ चल सके। इन 3 वाक़यात के बाद वह समझ गए कि उन साहब का दायरे कार मेरे दायरे कार से बिल्कुल अलग है और मैं उनके साथ नहीं चल सकता। अलबत्ता इस तरह उन्हें यह हकीकत खुली आंखों दिखा दी गई कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अल्लाह ताला की लामहदूद हिकमत कार फरमा है। अगर हमें किसी वाक़े की वजह समझ में ना आए तो इसकी बिना पर अल्लाह ताला के फ़ैसले पर किसी एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिस आलम तकवीन में उसकी हिकमत वाज़ेह हो सकती है वह हमारी निगाहों से पोशीदा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत से मंज़र ऐसे नज़र आते हैं जिन पर हमारा दिल दुखता है। बहुत से इंसानों की मज़लूमियत को देखकर बाज़ औक़ात दिल में शकूक व शुबहात पैदा होने लगते हैं। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के ज़रिए आलम तकवीन की एक झलक दिखाकर एक मोमिन के लिए ऐसे शकूक व शुबहात का ख़ात्मा कर दिया गया है। अलबत्ता ये याद रखना चाहिए कि ये आलम तकवीन और इसके कारिंदे हमारी आँखों से पोशीदा हैं। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम भी इसी तरह पोशीदा थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आलम तकवीन की एक झलक दिखाने के लिए वही के ज़रिए उनका पता बता दिया गया। अब जबकि वही का दरवाज़ा बंद हो चुका है, किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि वह यकीनी तौर पर तकवीन के किसी कारिंदे तक रसाई हासिल कर सके, और न नज़र आने वाली दुनिया में कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि वह तकवीन का कारिंदा है और उसे तकवीनी अख्तियारात हासिल हैं। लिहाजा जिन लोगों ने हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के वाक़े की बुनियाद पर शरीयत के ज़ाहिरी अहकाम की खिलाफ वर्जी को जायज़ करार देने की कोशिश की है, उन्होंने सरासर गुमराही फैलाई है। मसलन बाज़ नाम नहाद दरवेशों का तसव्वुफ़ वग़ैरह का नाम लेकर यह कहना कि शरीयत के अहकाम ज़ाहिर भी लोगों के लिए हैं और हम इनसे मुस्तस्ना हैं, परले दर्जे की गुमराही है। आज किसी के पास कोई ज़रिया नहीं है जिससे वह शरीयत के अहकाम से मुस्तस्ना हो सके। आज की तिलावत यहीं ख़त्म होती है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप लोग भी जो भी खामी, जो भी गलती होती है उसको कमेंट करके बताइए, और हो सके तो इसको शेयर कीजिए, सदक़े जारिया हो।
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.